أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 16 سے 18۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ گزشتہ آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کے بے شمار فضائل، برکات اور نتائج کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس جہاد کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرتا ہے۔ اس جہاد کے ذریعے اللہ رب العزت اہل ایمان کو اور اہل نفاق کو، مؤمنین کو اور منافقین کو جدا جدا کرتا ہے۔ نمازیں تو مسجد نبوی میں منافقین بھی ادا کر لیتے تھے، حتیٰ کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ بھی مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا تھا، اور اسی طرح باقی بھی زکوٰۃ وغیرہ بھی اسلامی حکومت ان سے لے ہی لیتی تھی اور ان کو دینی ہی پڑتی تھی، کیونکہ وہ اپنے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل لگانا چاہتے تھے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے اندر اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے خالص ایمان والوں کو، مخلص ایمان والوں کو کھوٹے اور منافق لوگوں سے ممتاز اور جدا کر دیا، کیونکہ نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی تو جہاد کی نسبت بہت آسان ہے،
اسلامی شکل و صورت اختیار کر لینی، یہ جہاد کی نسبت بہت آسان ہے۔ تہجد، اشراق، ذکر، اذکار، صدقہ و خیرات، داڑھی، پردہ، یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ اہم ہیں، ان کے فضائل ہیں، لیکن جہاد کے مقابلے میں یہ بہت آسان ہے۔ جہاد کے اندر خون پیش کرنا پڑتا ہے، صرف پسینہ نہیں، خون بہانا پڑتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں نکلنا پڑتا ہے، کفن سروں پہ باندھ کے محاذوں پہ جانا پڑتا ہے، اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی کسی کا بازو کٹ رہا ہے، کبھی کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے، کبھی کوئی زخمی ہو رہا ہے، اور کبھی کوئی شہید ہو رہا ہے، تو میدان کارزار میں، میدان مقتل میں اترنا یہ شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے، اور یہ کام آسان اور محبوب صرف اسی شخص کے لیے ہی ہو سکتا ہے جسے اپنے رب پر اور رب کے وعدوں پر پورا پورا یقین ہو کہ ادھر میرے جسم سے خون کے قطرے گریں گے اور ادھر میرے رب کی طرف سے معافی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا، ادھر میری روح میرے جسم سے پرواز کرے گی اور ادھر جنت کی روحیں جنت کا قیمتی لباس لے کر حاضر ہو جائیں گی۔ ان وعدوں پر جس شخص کو پورا یقین ہوگا وہی میدان جہاد میں خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ لڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے صحیح مسلم شریف میں، آپ نے بھی جہاد کو ایمان اور نفاق کے درمیان خط امتیاز قرار دیا ہے، ڈفرینشیٹ کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا من بات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے کبھی ساری زندگی کسی غزوے میں، کسی جہاد میں حصہ ہی نہیں لیا، کبھی وہ محاذ پہ نہیں گیا، کبھی وہ مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی کبھی یہ خیال، یہ ارادہ، یہ نیت، یہ جذبہ، یہ ولولہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو فرمایا کہ یہ شخص جب بھی مرے گا یہ نفاق کے ایک شعبے پر، یہ منافقت کی ایک برانچ پر مرے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور یہاں سے اس بات کی بھی تردید ہو گئی کہ صرف ایک فوج بنا لیں، بس فوج کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی ایک فوج ہی ہونی چاہیے لڑنے کے لیے، لیکن ہر مسلمان ایک مرد مجاہد بھی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان پہ انفرادی اور انڈیویجول حیثیت سے بھی جہاد فی سبیل اللہ سے محبت، اس کی تیاری، اور اس کے لیے اس کے اندر جہاد میں شامل ہونے کی نیت ہر وقت رکھنا کہ یا اللہ مجھے اس کو موقع دے دے، یہ خواہش رکھنا ہر مسلمان پہ الگ الگ بھی فرض ہے۔ اور جہاد کے علاوہ باقی کام تو منافقین کر لیتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے اندر جو کھرے ایمان والے تھے وہ تو گرمی کے باوجود، فصلیں پکی ہونے کے باوجود، فاصلہ لمبا ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود، مقابلے میں بہت بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود، جو خالص مومن تھے وہ تو نکل کھڑے ہوئے تھے، اور جو منافق تھے انہوں نے بہانے گڑے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تھے، ایک ایک کر کے آپ کے پاس وہ
حاضر ہوئے اور آ کے ایک ایک بندے نے اپنا اپنا عذر، جھوٹا عذر پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ لیکن جو خالص تھے وہ 3 صحابہ، وہ خالص تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کی، 50 دن تک ان کی آزمائش ہوئی مدینہ میں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، اور انہی کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت التوبہ رکھ دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، غزوہ احد کے موقع پر بہانہ لگا کے 300 افراد کو غزوہ احد کے موقع پہ واپس لے کے مدینہ آ گیا تھا۔ بہانہ، اور نہیں جی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا۔ تو منافق ہمیشہ جہاد سے بچے گا۔ جتنا نفاق زیادہ ہوگا اتنی جہاد کی مخالفت زیادہ ہوگی، آئیں بائیں شائیں، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنی جہاد سے اور جہاد والوں سے اور مشن جہاد سے محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر تو اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ہے۔ اگلی 2 آیات کے اندر اللہ پاک نے مشرکین کے حوالے سے، کیونکہ مشرکین اللہ کے گھر بیت اللہ پر قابض تھے، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر اللہ پاک نے اپنے ایک مواحد بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروائی تھی، جس گھر کو اللہ پاک نے مرکز ہدایت قرار دیا ہے کہ یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز اور منبع ہے، یہ ہدایت کا اوریجن ہے، یہاں سے ہدایت پھوٹے گی پوری دنیا میں۔ اسی اللہ کے گھر میں ان ظالموں نے 360 کے لگ بھگ بت اندر باہر سجا رکھے تھے، بنا رکھے تھے، گاڑ رکھے تھے، اور اللہ کے گھر کی دیواروں پر بھی انہوں نے مورتیاں اور تصویریں کچھ پیغمبروں کی اور کچھ اور نیک لوگوں کی بنا رکھی تھی، اور ان ساری چیزوں کو پوجتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ اسی اللہ کے گھر کے اندر جب طواف کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تلبیہ بھی انہوں نے ظالموں نے بدل دیا تھا، تلبیہ توحید، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور انہوں نے اس توحید کے کلمے تلبیہ کے اندر بھی تبدیلی کر دی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہم حاضر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ساتھ ہی آگے کہہ دیتے الا شریکن ہوا تملکہ، سوائے تیرے اس شریک کے جس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یعنی گما پھرا کے توحید کے اندر سے شرک نکال لیتے۔ آج کل کے مسلمانوں کی طرف بڑے فلاسفر تھے نا، توحید 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 لبیک لبیک، کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہی بندہ ہے، جس کا مالک بھی تو ہی ہے، تو نہیں اسے پیدا کیا، تو نہیں اسے اختیار دیا، شریک بنا لی۔ اللہ کے گھر میں شرک ہی شرک پھیلا دیا ہر طرف، اور پھر اللہ کے گھر میں ننگے طواف کرتے۔ کیا گندگی تھی، شرک کی نجاست تھی جو انہوں نے اللہ کے گھر میں نہیں پھیلائی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو اس گھر سے بے دخل کرنے کا، یہاں سے نکالنے کا اور حرم سے دفع دور ہو جانے کا ایک لاجک بیان کیا۔ کچھ اس کی وجوہات پہلے بھی گزر چکی، ایک حکمت اس کی اللہ پاک نے پھر بیان کی۔
اور وہ یہ ہے کہ کسی مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے کسی عام گھر کا بھی متولی بنے، سرپرست بنے، اور وہ اللہ کے گھر کے انتظام کو سنبھال لے۔ اس لیے کہ سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی توحید کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عام مسجدوں کا یہ قاعدہ قانون ہے، اور یہ ظالم مسجدوں کی ماں اور سب سے کائنات کی بڑی اور کائنات کی سب سے پہلی مسجد جو مرکز ہدایت ہے، اس کے اندر یہ ظالم متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں شرک پھیلا رہے ہیں، وہاں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جہالت پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ان کا یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے پھر بتا دیا کہ مشرک اللہ کے گھر کا متولی نہیں ہو سکتا، ہاں ایمان والے جن کے اندر یہ صفات ہوں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، وہ نماز ادا کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں، جو صحیح متولی ہیں، ایمان والے، پھر اللہ نے ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ام یا، بعض نے اس کا ترجمہ کیا بھی کیا، ام کیا، یا حسب تم نے گمان کر رکھا ہے، حساب لگانا، گمان کرنا، خیال کرنا، ان کے تترکو فعل مجہول ہے، پیسو وائس، تترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ام حسبتم ان تترکو، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس نماز روزہ ذکر اذکار کر لیں گے، کوئی صدقہ خیرات کر لیں گے تو بس چھوڑ دیے جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ولما، واو حالانکہ، لما ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، جانا اللہ نے یا جانچا اللہ نے، جانچ پڑتال کی اللہ نے۔ ایک ہے جاننا صرف زبانی علم کی بنیاد پہ کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کو پہلے ہی پتا ہے، اس بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی پتا ہے اللہ کو۔ جہاں جاننے سے مراد ہے کہ اس کو عمل میں سے گزارنے کے بعد جاننا، عمل میں سے گزارنے کے بعد جاننا۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے، یعنی دوسرے لوگوں پر بھی ظاہر کرنا تھا نا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے۔ ابھی تک تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو پرکھا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو ممتاز ہی نہیں کیا منافقوں سے، کھوٹوں سے، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے اسی طرح کی آیت ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک لفظ اور ایڈ کیا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اور ابھی تک تو اللہ پاک نے میدانوں میں صبر و استقامت یعنی ڈٹ جانے والوں کو جانا ہی نہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جہاد کرتا ہے اور کون میدانوں میں ڈٹ جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر بھی ہے، احاسب الناس ان تترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایسے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو جانچا پرکھا نہیں جائے گا۔ ولم، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ اور دوسری کوالٹی، بعض اوقات منافق بھی جہاد میں چلے جاتے تھے لیکن وہ ٹوٹے دل سے جاتے تھے، سستی کے مارے ہوئے، اور وہ جہاد میں حصہ نہیں لیتے تھے،
مگر اوپر اوپر سے اور بہت تھوڑا، جیسا کہ اسی صورت میں آگے وضاحت آئے گی۔ وہ جہاد کرتے بھی تھے تو کیسا کرتے تھے، لیکن یہ جو اگلا کام اللہ پاک نے یہاں بیان کر دیا نا، یہ منافقوں سے بھی نہیں ہو پاتا، یہ کام منافق کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے رازوں کی حفاظت کرنا۔ تو مسلمانوں کے جو راز ہوتے ہیں نا، ان کی حفاظت صرف خالص مسلمان اور مومن ہی کر سکتے۔ جو منافق ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے راز اندر کھاتے کافروں سے شیئر کر دیتے تھے، سوائے ایک ایکسیپشنل کیس کے، جو ایک صحابی نے ایک دفعہ غلطی سے کر دیا اور اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہ انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ ہی اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ ہی ایمان والوں کے سوا، ولیجتن، رازدار یا رازدان دوست۔ یہ ولیجہ جو ہے نا، یہ والاجہ یالیجو سے نکلا ہے۔ والاجہ یالیجو کا معنی آتا ہے داخل ہونا۔ تو جو دلی دوست ہوتا ہے نا، قلبی دوست، گہرا دوست، وہ ایسا دوست ہوتا ہے، یہ اسی لفظ سے نکلا ہے ولیجہ، والاجہ سے داخل ہونا۔ تو وہ ایسا دوست ہوتا ہے کہ جس کی محبت انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے، جو آپ کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو رازدان قسم کا دوست ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولیجہ۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدان بنایا یا دلی دوست بنایا، دونوں ترجمے ہو سکتے۔ اللہ پاک یہ جانچ کرے گا کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے، اور ایمان والوں کے سوا کسی کافر کو اپنا رازدان نہیں بناتا، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ دونوں کوالٹی، جہاد بھی اور دوستی اور رازداری کا تعلق صرف ایمان والوں سے، یہ صرف خالص مومن ہی کر سکتے تھے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سردیوں میں وہ آپ نے گنے کا رس دیکھا ہے نا، ابالتے ہوئے بہت بڑے برتن کے اندر، اس کو ابالتے ہیں، ابالتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے اوپر بہت زیادہ میل کچیل اور سیاہی جمع ہو جاتی ہے۔ اور عام جو شہری بابو ہوتے ہیں وہ تو اس کو دیکھ لیں تو وہ ویسے ہی ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ اچھا اس سے گڑ بننا ہے۔ وہ اصل میں وہ میل کچیل باہر آ جاتی ہے، ساری سیاہی، اس کو پھر آہستہ آہستہ وہ نکال کے باہر پھینکتے ہیں، اور جو خالص رو رہ جاتی ہے، خالص جو جوس رہ جاتا ہے، اس سے پھر گڑ اور شکر بنتی ہے۔ تو بس اللہ پاک بھی ایسے ہی ایمان والوں کو جہاد کی بٹی سے گزارتے ہیں، جہاد کی بٹی سے مسلمانوں کو گزارتے ہیں، اور پھر جو مومن ہوتے ہیں خالص مخلص، وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، پورا باخبر ہے۔ واللہ خبیر، مبالغہ، اللہ پورا باخبر ہے، بازر بھی کے متعلق، ما جو تعملون، تم کرتے ہو، اور اللہ اس سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کون؟ جہاد کے متعلق کیا کرتا ہے؟ جہاد کو پرموٹ کرتا ہے یا جہاد کو روکتا ہے، لوگوں کو جہاد سے متنفر کرتا ہے، جہاد سے پیچھے ہٹاتا ہے؟ اگلی دو آیات میں اللہ پاک نے مسجدوں کے متولی ہونے کا حق کون رکھتے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ ما کانا، کبھی نہیں رہا، کیا کبھی نہیں رہا؟ لائق یا حق نہیں رہا، یہ لفظ اپنی طرف سے لگائیں گے، انڈرسٹوڈ ہے۔
آپ یوں کہہ لیں ما کان حقا للمشرکین، سمجھنے کے لیے، ما کان کبھی نہیں رہا، کبھی حق نہیں رہا، للمشرکین مشرکین کے لیے، ان یامروا کہ وہ آباد کریں، تعمیر اسی سے ہے، ان یامروا کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدینہ اس حال میں کہ وہ شہادت دینے والے ہیں، شاہدونہ تھا اصل میں یہ، تو یہ شاہدینہ گرامر کی وجہ سے گرامیٹیکل چینج ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ شہادت دینے والے ہیں، علی انفسہم اپنے آپ پر، بالکفری کفر کی۔ کس طرح؟ مشرکین اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کرنے کے اور ان کی آباد کاری کے اور ان کے متولی بننے کے حقدار ہو سکتے ہیں جبکہ ان کا اپنا کریکٹر، کردار بول بول کے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کو اللہ کے گھر کی تبلیت لینے کا کوئی حق نہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، زبان سے شہادت نہیں، زبان حال سے، کردار سے شہادت۔ وہ جو 360 بت تھے، وہ جو ان کا تلبیہ بدل چکا تھا، یہ کیا گواہی نہیں تھی ان کے اپنے خلاف؟ یہ وہ خود بول بول کے گواہی دے رہے تھے بت کہ واقعی یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اس لیے ان کو کوئی حق نہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یہ وہ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، کفر اور شرک کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر انسان توبہ نہ کرے۔ وفی النار اور آگ ہی میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما صرف وہی، یامرو کلمہ حسر کہتے ہیں اس کو، یامرو صرف وہی آباد کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا نا، صحیح معنوں میں اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ اور نہ وہ ڈرا، إِلَّا اللَّهَ سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کی مسجدوں میں جو انتظامیہ ہوتی ہیں، ان کے سرپرستوں اور ان کے جو امیر ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، ان کو یہ آیت بطور خاص پڑھنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے اور اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کی ذمہ داری دی ہے، مجھے متولی بنایا ہے، تو کیا میرے اندر یہ واقعی اوصاف ہیں؟ بدقسمتی سے اکثر مسجدوں کے اندر متولی جو بنتے ہیں، جو صدر بنتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ جو مسجد کو چندہ زیادہ دے سکتا ہے، بس۔ اللہ متقی پرہیزگار یہ کم لوگ ہوتے ہیں، سچی بات، بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے گھر کی خدمت کا جنون ہے، ورنہ اکثر وہی ہیں کہ جن کا نہ کپڑا سنت کے مطابق، نہ چہرہ سنت کے مطابق، اور سود پہ کاروبار بھی چل رہے ہیں اور مسجد کے متولی بھی بنے ہوئے ہیں، نہ ان کو کسی عالم کی، کسی امام کی اور کسی وہاں پہ خطابت کرنے والے کی عزت کرنے کا کوئی پتہ، نہ ان کے احترام کا پتہ، نہ نمازیوں کو مسجد میں لانے کی کوئی فکر، نہ تڑپ، نہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھانے کی کوئی فکر، الا ماشاء اللہ۔
اور ذرا کوئی دین کی خالص دعوت بیان کر دو نا تو وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں، نہیں 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 ایسی بات نہیں کرنی، نا کوئی آ جائے گا وہ پکڑ لے گا، پولیس آ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، نہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، ایسی نہ بات کیا کریں، اب غیر اختلافی سی بات کیا کریں۔ تو جو اللہ کے گھروں کے متولی ہیں ان کا ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں، یہ بہت بڑی کوالٹی، اس کے اندر ہی بہت سی صفات آ جاتی ہیں، اس کے بغیر حق بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یہ مشرک یہ تو بتوں سے بھی ڈرتے تھے، انہوں نے کیا اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے اور آباد کاری کرنی ہے، فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں وہ ڈرا سوائے اللہ کے، فَعَسَىٰ، فا تو عسا امید ہے، فَعَسَىٰ تو امید ہے، اولئک یہ لوگ، فَعَسَىٰ اولئک تو یہ لوگ امید ہے، ان یکونوا کہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنے گھر بنانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ نے جنت میں اس کا گھر بنا دیا، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کے اندر دیکھا کہ کسی نے تھوک پھینکا ہوا ہے یا کھنگار ہوتا ہے جیسے، آپ نے خود اس کو صاف کر دیا۔ میں نے تھوڑی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ مسجد کے جو متولی ہیں وہ خود مسجد کی صفائی ستھرائی، لائٹیں چلانی بند کرنی، ان چیزوں کا خود خیال رکھتے ہیں، ورنہ زیادہ کہتے ہیں خادم صاحب کا کام ہے۔ مسجد کی خدمت یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور بازار سب سے ناپسند جگہ ہیں اللہ پاک، اور ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے اور بہت کم وقت مسجدوں میں۔ اللہ ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے گھروں کی خدمت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، اور ان کے جو اوصاف ہوتے ہیں اللہ پاک وہ اوصاف ہم میں پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔